آپ ذرا دیکھیں، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بک کا نام ہے لمحہ موجودگی کی طاقت. تو اس کا جو رائٹر ہے وہ ایک ہارٹ ٹولے ہے، ایک ہارٹ ٹولے، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے انسان کی جو مایوسی ہے، انسان کی مایوسی کے جو اسباب ہیں اور جس وجہ سے انسان جینا چھوڑ دیتا ہے، اس کے تمام جو چیزیں ہیں جو اسباب بنتے ہیں وہ ڈسکس کیے، اور نہ صرف ڈسکس کیے ہیں بلکہ اس سے نکلنے کے ہمیں بے شمار راستے بھی بتائے. تو میں یہ بک آپ لوگ سب کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک ہارٹ کھولے گی، لمحہ موجودگی کی طاقت، ٹھیک ہے. اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، آپ اسے ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہے، آپ کی زندگیوں کی مایوسیاں ختم ہو جائیں. ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں، اس کے تمام بک کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس بک میں اصل میں وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں انجوائے کریں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو اس کا جو پہلا ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ ہستی کیا ہے، بینگ، کہ ہستی بیسیکلی کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی ہستی، جیسے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بڑی عظیم ہستی تھے. تو ہستی کیا ہے، بیسیکلی وہ انسان کی ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ یہ غیر آشکار زندگی کا دوسرا نام ہے. یہ غیر آشکار زندگی کا دوسرا نام ہے. ایک ہارٹ ٹولے غیر آشکار زندگی اور ہستی کو ہم معنی اصطلاحوں کے طور پر استعمال. غیر آشکار کیا ہے اور ہستی کیا ہے؟ وہ غیر آشکار کو اور زندگی کو دونوں کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے. تو کیسے ملاتا ہے؟ ہستی سے مراد ہے ہمیشہ رہنے والی. ہستی سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی، ہر جگہ موجود، واحد زندگی جو کہ ہر صورت کے اندر گہرائی میں موجود ہے. یعنی ہستی وہ چیز ہے، انسان، اگر میں ہستی کی بات کروں اب انسان کی ہستیاں جو ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیشہ موجود ہے، ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے. ہستی ہر صورت کے اندر گہرائی میں موجود ہے جس سے نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تباہ. یعنی ہستی جو ہے وہ ریئل ایگزسٹ کرتی ہے، ہم اسے ختم بھی نہیں کر سکتے، اس کو تباہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اپنا وجود رکھتی ہے، یہ اپنا تصور رکھتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا ایک اپنی ڈیفینیشن ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہے، ٹھیک ہے. ہم ہستی کو ختم نہیں کر سکتے. اب جو بات میں بتانے لگا ہوں ہستی سے اگلی بات بتا وہ ہے ایگو اور احساس ذات. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ ایگو اور احساس ذات. وہ کہتے ہیں جی ایگو جو ہے ہماری انا جو ہے، جسے ہم انا کہتے ہیں عرف عام میں، اپنے ہونے کا ایسا احساس ہے، اپنا ہونے کا ایسا احساس ہے. انا ہم جیسے ایگو کہتے ہیں نا کہ یار ہم کہتے ہیں یار تیرے سے انا ہی بڑی ہے، ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ انا کیا ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے. اور دیکھو کتنے خوبصورت طریقے سے اس نے ڈسکس کیا کہ آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ واقعی اس نے انا کی ڈیفینیشن کو چینج کر کے لا دیا. ہم جو اب تک انا کو سمجھتے آئے ہیں اس نے اس کی ڈیفینیشن کو ہی چینج کر دیا. وہ کہتے ہیں انا اپنے ہونے کا ایسا احساس ہے، اپنے ہونے کا ایسا احساس ہے جسے کسی شخص کا پیدائشی ماحول اور ثقافت تشکیل دیتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات کی. وہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو معصوم ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی لالچ، کوئی حسد، کوئی مذہب کی پہچان، کسی چیز کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں جو پیدا ہوتا ہے. پھر اس کا ماحول اسے بتاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے. اس کا ماحول اسے بتاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے. یہ اس کا ماحول بتاتا ہے، اس کے گھر کا ماحول بتاتا ہے، اس کی ثقافت بتاتی ہے کہ لالچ کیا ہے، حسد کیا ہے، طمع کیا ہے، جھوٹ بولنا کیا ہے، ٹھیک ہے، خوشی کیا ہے، غمی کیا ہے. یہ تمام چیزیں کون بتاتا ہے اسے؟ اس کا ماحول اور اس کی ثقافت اسے بتاتی ہے. اب جیسا ماحول ہوگا، جیسی ثقافت ہوگی، جیسے اس کے گھر میں اس کو بتایا جائے گا
اس کے مطابق اس کا دماغ جو ہے وہ تشکیل پانا شروع ہو جاتی ہو جائے. یعنی وہ اپنی ہستی کے اوپر ایک جو اس کی اصل ہستی تھی اس پہ ایک کھول چڑھا رہا ہے زمانے اور ثقافت کی باتوں کا. جب وہ زمانے اور ثقافت کی باتوں کو اس پہ کھول چڑھا رہا ہے تو ہو کیا رہا ہے, وہ اپنے آپ کو ایک انا والا ایک اسپیشل بندہ تیار کر رہا ہے اپنے آپ کو. اس کی سوچ کا سارا دار و مدار اس سوچ پر ہے جس سوچ کے اندر وہ پیدا ہوا ہے, جس ماحول میں وہ پیدا ہوا ہے. آگے کہتے ہیں کہاٹ والے کہتے ہیں کہ ان کے بقول جو انا ہے آپ کی اپنے متعلق گھڑی ہوئی, بڑی غور سے اپنے متعلق گھڑی ہوئی جو آپ گھڑ لیتے ہیں ایکچولی میں ہوتی نہیں ہے, لیکن جو آپ اپنے متعلق گھڑ لیتے ہیں, بنا لیتے ہیں, جو اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں, ذہنی شبیہ یا تصویر ہے جس کا آپ کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسے ہوتا نہیں. نارملی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم اپنے متعلق ایسی شبیہ اور ایسی تصویر کشی کر لیتے ہیں, ایکچولی میں ہم ہوتے نہیں ویسے, لیکن ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا کہ ہم تو ایسے ہیں. وہ اپنے بارے میں ایسی ایگزامپل اکثر لوگ جو ہوتے ہیں احساسی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو برابر بنایا ہے. ٹھیک ہے, کسی میں کوئی چیز اچھی ہے تو کسی میں اچھی ہے, لیکن ہم موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, ہمارے اندر وہ حسد اور لالچ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنے ہستی کو بھی پہچان نہیں سکتے کیونکہ ہماری ہستی کو تشکیل دے دیا جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی تشکیل دے دیا, اور زمانہ اسے کیا کرتا ہے, امپوز کر دیتا ہے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن. ہم اس رولز اینڈ ریگولیشن سے نکل نہیں پاتے اور ہم لوگوں کو اسی اینک سے دیکھتے ہیں جس اینک سے معاشرہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے. ہمارے اندر وہ کیپیسٹی, کیپیبلٹی, ایبلٹیز ختم ہو جاتی ہیں کہ ہم اس اینک کو اتاریں اور اپنی اصل ہستی کو پہچانیں کہ ہم اصل ہستی میں کیا ہیں. اگر ہم اپنی اصل ہستی کو پہچان لیں, ہستی ہماری کیا ہے, ہم یہ کہیں کہ ہم ایک انسان ہیں اور کچھ نہیں ہے, تو کیا ہوگا, ہم دوسروں کو بھی انسان سمجھیں گے, ہم اس کے درمیان فرق محسوس نہیں کریں گے. جب اس کے درمیان فرق محسوس نہیں کریں گے تو ہمیں انسانوں سے محبت ہونی شروع ہو جائے. جب انسان اپنے جیسی کوئی چیز دیکھتا ہے نا, فار ایگزامپل کے طور پہ لاہور چلے جائیں, فیصل آباد چلے جائیں, لاہور یا فیصل آباد زندگی گزار رہے ہیں, اچانک آپ کو اپنے شہر کمالیے کا کوئی بندہ نظر آتا ہے, تو اب وہ کیا نظر آئے گا, آپ کو خوشی ہوگی, یار یہ تو میرا کمالیے کا یا میرا کلاس فیلو ہے, ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. اگر ہم اپنی ہستی جو ہے اس میں باقی تمام چیزوں کو مائنس کر دیں اور صرف یہ سوچ لیں کہ ہم انسان ہیں, باقی بھی انسان ہیں, پھر ہمیں اپنے جیسے جب لوگ نظر آئیں گے تو کیا کس چیز کا احساس ہوگا, خوشی کا احساس ہوگا. وہ لالچ بھی نہیں ہوگا, وہ حسد بھی نہیں ہوگا, وہ طمع بھی نہیں ہوگا, صرف محبت ہوگی. اور جب ہم لوگوں سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو ہمارے جو ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں وہ چیز ختم ہونی شروع ہو جائے گی, اور انسان جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے. آگے کہتے ہیں انا انسان کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے. انا انسان کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے. ایک انسان کی حقیقی ہستی ہے, میں جیسے بھی بات کی ہے, جو تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کو اپنے سے الگ تصور نہیں کرتی ہے. ایک تو وہ ہستی ہے نا جو ایکچولی میں ہے, وہ تو اسے الگ تصور نہیں کرتی کیونکہ وہ ہم انسان ہیں, باقی انسان ہیں. جیسے اللہ نے ہمیں بنایا ہے باقی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں کرتی. دوسری ہستی وہ ہے جو ہم نے گڑھی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا انسان کا احساس ذات ہے جو اسے انسانوں اور تمام مخلوقات سے الگ کر دیتا ہے. وہ احساس ذات کیا ہے, جو اس نے سوچ گھڑ لی ہے اپنے بارے میں, جو اس نے تصور اپنے بارے میں گھڑ لیا ہے کہ میں تو ایسا ہوں, میرا معاشرہ ایسا ہے. جیسے ہم ہندوؤں میں نا ذات پات کا ہو گیا, یہ نیچ قوم کا ہے, یہ اچھی قوم کا ہے, ٹھیک ہے. تو ذات پات کا جو ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہے, ہم نے امیر اور غریب کو دو علیحدہ کلروں میں رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. ہم موازنہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اگر ہم اپنے وہ اسٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں, برانڈس کی بات کرتے ہیں, وہ کب بات کرتے ہیں, اور اسٹینڈرڈ برانڈس کی بات کیا ہے, وہ آپ کی ذہنی اختلافات ہے, ذہنی خلافات ہے. اب ذہن کی وہ جو آپ نے گھڑی ہوئی ہے
کہ میں برانڈ پہنوں گا تو میرا نام ہوگا، ایکچولی میں ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ معاشرے کی پیدا کرتا وہ فضولیات آپ کے اندر ہیں جس سے انسان چاہتے ہوئے بھی نکل نہیں پاتا، اور جو اس کی ایکچوئل ہستی ہے اس سے وہ باہر نکل گیا اور بہت دور نکل گیا، اور جس کی وجہ سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں اور ہمارے سارے پرابلمس. اگر انسان ان کمپیریزن سے نکل جائے، جو آج کے ٹاپک کا جو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جیسے ہم ہیں ایسے ہی دوسرے لوگوں کو تصور کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ایسے ہی دوسرے لوگوں کو تصور کرنا ہے، دوسرے لوگوں کو اسپیس دینی ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جیسے ہمیں جینے کا حق ہے ایسے ہی اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو جینے کا حق ہے. جیسے ہم سوچ رکھتے ہیں ایسے بھی ہر بندہ سوچ رکھتا ہے. اگر ہم یہ سوچ نہیں آئیں تو ہماری زندگی کے موسٹلی پرابلم جو ہیں سالو ہو جائیں، Yes. اور ہم اللہ پر توکل کر لیں گے، اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خوش ہو جائیں. Yes. شکریہ. Thank you.